اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو ختم کیا ہے، اس بیماری کو بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان جس وجہ سے جنات اور یہ انسان جو ہیں یہ جہنم کی آگ بنیں گے، جہنم کی ایندھن بنیں گے، عورتیں مرد. اس آیت کا اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون، کہ وجہ یہ ہے ان کی جہنم میں جانے کی. کیا چیز ان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے؟ وہ سب سے بڑی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، اور وہ ہے غافلون. انسان پہ غفلت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان دیا ہے ہمیں، کیا ہم اس قابل تھے کہ ہم اللہ کا نام لے سکتے، امام باندھ سکتے، اللہ کو یاد کر سکتے، مسجد میں جا سکتے، اس کی مجلس میں محبت کے ساتھ بیٹھ سکتے، جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مجلس میں بیٹھ جاؤ تو وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. ایسی جو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دیتا ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے، لیکن شیطان کا وار چلتا ہے اس پر. تو کہہ رہے کثیر میں یہ جن انسان اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے، حالانکہ میں نے پورا ان کو تیار کر دیا ہوگا جنت کے لیے. یہ کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے، کوئی اعتبار کوئی نہیں، کیونکہ شیطان نفس تو موجود ہے انسان کے ساتھ. یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھا رہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت الرٹ رکھنا ہے آپ نے. یہ نہیں کہ آج ہم ذکر کریں تو کل بھی ہم کریں گے، نہیں. اگر آپ نے اس پہ کنٹرول نہیں رکھا اپنے نفس و شیطان کی، ہوشیاری سے اس کو قابو نہیں کیا، استغفر اللہ، کل آپ کے سامنے دوست ہمارے حضرات ہیں، ابھی دل ہی نہیں چلتا ہمارا، دل میں نور ہی نہیں آتا. ہزاروں بکواس دل کے اندر یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوا ہمارا تو فلاں نہیں ہوا ہمارا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. اور تم یہاں اس ہاسپٹل میں آئے ہو جس علاج کے لیے اس علاج کی طرف توجہ کرو، اس پر دھیان دو کہ میری غلاستیں ختم ہوئیں، مجھ میں جو گناہ اندر ہیں ختم ہو، قبر میری نزدیک آ رہی ہے. اس حالت میں اللہ کے پاس چلا گیا، اس چھوٹی سی داڑھی کے ساتھ چلا گیا، اس شکل کے ساتھ چلا گیا، ان نمازوں کے ساتھ چلا گیا، تو میرا حال کیا ہوگا؟ لیکن میں کیوں نہیں کر پا رہا؟ یہ بیماری ہے میرے اندر. تو میں اس حضرت کے پاس بیٹھوں، اس بیماری کو اپنے ختم کراؤں تاکہ میں ایک نیک انسان بن جاؤں. سبحان اللہ. یہ تو میرے احسان کے بدلہ دے رہا ہے. میں تجھے ایک گندے کیڑے تجھے میں کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کر آیا. تو وہ کیڑا تھا، گندا کیڑا تھا. ایسی پاک اور شفاف جنت کے باغوں میں تجھے میں نے بٹھانا شروع کیا، اور جنت کی خوراکیں تجھے میں نے دینا شروع کی. کائنات کی چیزیں تجھ پہ ماشاءاللہ رشک کرنے لگی اور تجھ پہ درود بھیجنے لگی. اور تو یہ صلاح دے رہا ہے، اس کو سستی ہو رہی ہے. اور اس نے کیا شروع کیا؟ بغیر کسی عذر کے اس نے جو مجالس ہیں اس پہ آنا. آ سکتا ہے آرام سے، سستی، آنکھ نہیں کھل رہی، یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو روک رہی ہیں، اس کو آنا بند ہو گیا. یہ سن لینا میری بات ہے. جس سٹیج پہ اللہ پہنچا دے وہاں سے کبھی نیچے نہ جائیں زندگی میں. یہ لکھ لیں کہ جس سٹیج پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، مثال کے طور پر سبحان اللہ، کبھی رمضان میں عمرہ کیا ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو عمرہ کرنے کے ہم جاتے ہیں رمضان میں، تو کیا ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ بھی بیت اللہ کے نزدیک لائن مل جائے، کرتے ہیں نا. تو وہاں اگر جا کے بیٹھ گئے نا زہر پہ، تو عشاء تک وہیں جمع رہتا ہے آدمی. کیوں؟ افضل سے پیچھے نہیں ہم نے جانا، پہلی صف میں کھڑا کہ جہاں ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور طواف بھی کریں گے، اور وہاں بیٹھیں گے. اس لاج میں ہم رات تک بیٹھے رہیں گے، کیا گئے تو جگہ فل ہو جائے گی ہماری. یہی ہے زندگی. اگر اللہ نے آپ کو 5 وقت با جماعت پڑھنے کی توفیق دے دی تو اس سے اوپر جانا ہے، نیچے نہیں جانا ہے. اگر نیچے جانے شروع ہو جائیں گے تو سمجھیں یہ غفلت اندر آنی شروع ہو گئی ہے، شیطان نے حملہ کر دیا.